بسم اللہ الرحمن الرحیم والترتیب فی اللغت جعل کل شیء فی مرتبتی یا جعل کل شیء فی مرتبتی وفی الاصطلاح جعل الاشیاء المتعددہ بحیث یطلق علیہا اسم واحد ویکون لبعضها نسبۃ الی بعض آخر بالتقدم والتأخر والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد وكذلك كل جمع يستعمل في التعريف في هذا الفن وانما اعتبرت الامور لان الترتيب لا يمكن الا بين شيئين فصاعدا والمراد بالمعلومه الامور الحاصله صورها عند العقل وهي تتناول التصوريه والتصديقيه من اليقينيات والظنيات والجهليات فإن الفكر كما يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات وكما يكون في اليقين يكون أيضا في الظن والجهل أما الفكر في التصور والتصديق اليقيني فكما ذكرنا وأما في الظن فكقولنا هذا الحائط ينتشر منه التراب وكل حائط ينتشر منه التراب فهو ينهدم فهذا الحائط ينهدم واما فی الجہل فکما اذا قیل العالم مستغن عن المعاصر وكل مستغن عن المعاصر قدیم فالعالم قدیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو بحث ہم نے شروع کی، ماتن نے بیان کیا کہ بعض تصورات بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں، البتہ نظری کو بدیہی سے غور و فکر کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے فکر کی تعریف کی، فکر امور معلومہ کو ترتیب دینا کسی امر مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، اسی ترتیب کی وضاحت اب شارح اپنے لفظوں میں مثال کے ساتھ کریں گے بالتفصیل۔ باقی بحث جو کہ ہو چکی ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ جہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے اس کا تعلق جوڑنا ضروری تھا۔ تو ترتیب کی تشریح اب شارح یعنی علامہ امام رازی اپنے لفظوں میں کچھ یوں کرتے ہیں کہ ترتیب کا لغوی معنی ہوتا ہے ہر شے کو اس کے مرتبے، اس کے مقام پر رکھنا۔ یہ چند چیزیں ہیں، آپ ان کو ترتیب کا مطلب ہم جب آپ سے کہیں ترتیب دو تو اس کو پہلے، پھر اس کو دوسری جگہ، پھر اس کو تیسری جگہ، اس طرح آپ رکھیں گے، اور بے ترتیب رکھ دیں گے تو اسے کیا بولیں گے؟ الٹ پلٹ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو لغت میں ترتیب کا معنی ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اور اصطلاح میں چند چیزوں کو اس طرح رکھنا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے۔ چند چیزوں کو اس طرح اکٹھا کر دینا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے، اور ان بعض چیزوں کو بعض کے ساتھ نسبت بھی ہو، تقدم اور تاخر کے اعتبار سے۔ مثلا ایک میں زندہ سی مثال دے رہا ہوں، دنیاوی، ٹائر، ٹیوب، ہینڈل، کیریئر، گدی، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کو ترتیب کے ساتھ جس کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنے کے بعد جوڑ دیا جائے، کیا بن جائے گا؟ سائیکل۔ ایک نام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ متعدد اجزاء کو، متعدد چیزوں کو اس طرح یکجا کر دینا، مرتب کر دینا کہ اس کا کیا ہو جائے؟ ایک نام ہو جائے۔ ایک نام ہو گیا۔ کپڑے سلوانے آپ چاہتے ہیں، جب تک کپڑا نہیں کٹا ہے ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد درزی نے کاٹ دیا، آستین کہلا گئی، کلا کہلا رہا ہے، دامن کہلا رہا ہے، اس نے جب سب ملا الا کے جوڑ دیا ایک نام بن گیا، کرتا۔ ٹھیک ہے، تو چند متعدد چیزوں کو اس طرح مرتب کر دینا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے، اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ تقدم اور تاخر کی بھی نسبت ہو، یعنی ایک یہ اس کو دیکھتے ہوئے پہلے رہے گا اور یہ والا اس کو دیکھتے ہوئے بعد میں رہے گا، یعنی ان میں آپس میں تقدم و تاخر کی بھی، جیسے سائیکل کا کیریئر پیچھے رہے گا، ہینڈل آگے رہے گا، تو تقدم و تاخر کی نسبت بھی ان کے درمیان پائی جائے گی۔ یہ ہے اصطلاح میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حیوان اور ناطق، یہ دو الگ الگ اجزاء ہیں، آپ نے ان کو اس طرح مرتب کیا کہ پہلے حیوان کو رکھا، پھر ناطق کو رکھا، اور کہہ دیا حیوان ناطق۔ یہی انسان کی حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب حد کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ نہیں؟ ایک لفظ انسان کی حد کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ حیوان ناطق۔ ملاؤ۔ والترتیب فی اللغت،
لغت میں ترتیب کہتے ہیں ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبے پر رکھنا، اور اصطلاح میں چند چیزوں کو اس طرح مرتب کر دینا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے اور ان میں سے بعض کو بعض دوسرے کی طرف تقدم و تاخر کے اعتبار سے نسبت بھی حاصل ہو۔ والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد وكذلك كل جمع يستعمل في التعريفات في هذا الفن۔ اصل میں یہ ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، اس کا جواب ہے۔ معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے ترتیب کی تعریف میں امور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کس کا لفظ؟ اوپر ہے نا، امور سب سے اوپر لاؤ، ماتن کی تعریف میں امور معلومت، ٹھیک ہے، آپ نے امور کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ ترتیب کبھی کبھی صرف دو چیزوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں، ایک میں تو ترتیب نہیں ہو سکتی، لیکن دو چیزوں میں ترتیب ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کو پہلے اس کو بعد میں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے امور کا لفظ استعمال کیا، امور جمع کا لفظ ہے، اور جمع کا اطلاق کم سے کم کتنے پر ہوگا؟ 3 پر، حالانکہ ترتیب کبھی کبھی کہہ پہ ہوگی۔ تو ترتیب کی فکر کی یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ منطق کی اصطلاح میں جہاں کہیں بھی جمع کا لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے ایک سے زائد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں نحو اور صرف والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اس فن کی اصطلاح میں جہاں بھی جمع کا لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، اب وہ چاہے 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو یا 5 ہو، کتنے بھی ہو۔ تو اب چاہے 2 میں ترتیب ہو یا 2 سے زیادہ میں ترتیب ہو، فکر کی تعریف اپنے افراد کی کیا رہے گی؟ جامع رہے گی۔ والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد، امور سے مراد ایک سے زیادہ، جو ایک کے اوپر ہو۔ ایسے ہی ہر وہ جمع جو اس فن کی تعریفات میں استعمال کی جائے گی اس جمع میں کیا مراد ہوگا؟ ما فوق الامر الواحد، ایک سے زیادہ۔ وانما اعتبرت الامور لان الترتیب لا يمكن الا بين شيئين فصاعدا۔ ہاں، اب یہ بتا رہے ہیں کہ امور کا کیوں اعتبار کیا گیا فکر کی تعریف میں، کیونکہ ترتیب 2 ہی چیزوں میں ہو سکتی ہے یا 2 سے زیادہ میں، اس سے کم میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے امور کا لفظ استعمال کیا، وہ 2 کو بھی شامل ہے اور 2 سے زیادہ کو بھی شامل ہے۔ تو ترتیب کے لیے اگر امر کہتے تب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ترتیب ہو جاتی۔ ترتیب کے لیے کم سے کم کیا چیزیں چاہیے؟ کم سے کم 2، اس لیے امور کا لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں اور امور کا اعتبار اس لیے کیا کیونکہ ترتیب 2 چیزوں سے کم میں، 2 چیزوں یا اس سے زیادہ سے کم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ والمراد بالمعلومہ، اچھا اب ایک ایک چیز کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کہا تھا نا الفکر ہوا ترتیب امور معلومت للتعدی الی مجہول، یہ تعریف کی تھی فکر کی، پہلے ترتیب کے بارے میں بتا دیا، پھر امور کے بارے میں بتا دیا، اب کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ معلومہ۔ ایک ایک لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو معلومہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں معلومہ سے وہ امور مراد ہیں جن کی صورت عقل کے نزدیک حاصل ہوتی ہیں، انہی میں تو غور و فکر کر کے مجہول کو حاصل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیا نظری کو حاصل کیا جائے گا کس سے؟ بدیہی سے۔ تو بدیہی سے مراد جن کی صورت عقل کے نزدیک حاصل ہوں۔ تو امور معلومہ سے مراد وہ امور ہیں جن کی صورت عقل کے نزدیک حاصل ہوں۔ اب وہ امور معلومہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، تصوریہ بھی ہو سکتے ہیں اور تصدیقیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تصور نظری کو معلومات تصوریہ سے حاصل کیا جائے گا اور تصدیق نظری کو معلومات تصدیقیہ سے حاصل کیا جائے گا۔ تو یہ جو امور معلومہ ہوں گے یہ تصوری بھی ہو سکتے ہیں اور تصدیقی بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ والمراد بالمعلومہ، اور معلومہ سے مراد وہ امور ہیں جن کی صورت عقل کے نزدیک حاصل ہوں، اور یہ تصوریہ یعنی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ دونوں کو شامل ہیں۔ اب تصدیقیہ میں بھی 3 صورتیں ہوں گی، تصدیقات یقینیہ، تصدیقات ظنیہ اور تصدیقات جہلیہ، کیونکہ 3 طرح کی ہوتی ہے نا تصدیق یقینی، جازم والی، ظنی اور جہلی۔ البتہ تصوری کی مثال بھی آپ پڑھ چکے ہیں، حیوان ناطق والی، کس طرح انسان کو حاصل کیا جا رہا ہے حیوان ناطق سے۔ یقینی کی مثال بھی پڑھ چکے ہیں، العالم متغیر وکل متغیر حادث، عالم حادث، اس کی مثال بھی پڑھ چکے ہیں کہ تصدیق نظری کو کس طرح حاصل کیا جا رہا ہے۔ اب رہ گئی کس کی بات؟ ظنی اور جہلی کی، اسی کو بیان کریں گے۔ فَإِنَّ الْفِكْرَ كَمَا يَجْرِي فِي التَّصَوُّرَاتِ، کیونکہ فکر جس طرح تصورات میں جاری ہوتی ہے، یجری ایضاً فی التصدیقات، تصدیقات میں بھی جاری ہوتی ہے، وَكَمَا يَكُونُ فِي الْيَقِينِ، اور جس طرح تصدیق یقینی میں فکر جاری ہوتی ہے، يَكُونُ ایضاً فِي الظَّنِّ وَالْجَهْلِ، تو تصدیق ظنی اور تصدیق جہلی میں بھی فکر جاری ہوتی ہے۔ اما الفکر فی التصور والتصدیق الیقینی فکما ذکرنا، رہا معاملہ اس فکر کا جو تصور اور تصدیق یقینی میں جاری ہوتی ہے وہ تو پیچھے گزر چکی۔
ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی؟ تصور کی مثال حیوان ناطق گزر چکی. ہم انسان کی تعریف کو حاصل کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ حیوان اور ناطق کو مرتب کر دیں گے. ایسے ہی العالم حادث ہم حاصل کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث. تو تصدیق یقینی اور تصور کی مثال گزر چکی. اب رہا مسئلہ ظنی کا. تو کہتے ہیں جیسے ہمارا قول حاضل حائط ینتشر منہ التراب، اس دیوار سے مٹی گر رہی ہے. وَكُلُّ حَائِطٍ يَنْتَشِرُ مِنْهُ التُّرَابُ فَهُوَ يَنْهَدِمُ، اور ہر وہ دیوار جس سے مٹی جھڑے وہ گر جاتی ہے، لہذا یہ دیوار بھی کیا ہو جائے گی؟ یہ ایک ظنی ہے، تصدیق ظنی ہے، یقینی نہیں ہو سکتی. کیا ضروری ہے کہ دیوار سے مٹی گر رہی ہے تو دیوار بھی گر جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ایک تصدیق ظنی ہے. لیکن فکر جاری ہوئی کہ نہیں جاری ہوئی، یہ مثال دینا چاہ رہے ہیں. وَأَمَّا فِي الْجَهْلِ، اور رہا جہلی میں، تو جیسے کہیں العالم مستغنی عن المؤثر، عالم مستغنی ہے کس سے؟ مؤثر سے. وَكُلُّ مستغنی عن المؤثر قدیم، اور ہر وہ شے جو مؤثر سے بے نیاز ہو قدیم، وہ کیا ہوتی ہے؟ قدیم. فالعالم قدیم. تو یہ عالم کیا ہے؟ یہ تصدیق جہلی ہے، ایسا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس میں فکر کرنے والا جہل مرکبہ کا شکار ہو گیا، اسی لیے اس کو کہیں گے کیا؟ تصدیق جہلی. کیونکہ تصدیق یقینی تو العالم متغیر حادث والی. سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک اعتراض اور اس کا جواب. لا يقال العلم من الالفاظ المشترکہ فانه كما يطلق على الحصول العقلی كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت وهو اخص من الاول ومن شرائط التعریفات التحرز عن استعمال الالفاظ المشترکہ لاننا نقول. اعتراض یہ کرتا ہے محترز کہ آپ نے فکر کی تعریف میں کہا امور معلومہ کو ترتیب دینا. معلومہ یہ مشتق ہے کس سے؟ کس سے بنا معلوم؟ علم سے. اور علم ایسا لفظ ہے جو دو معنوں کے درمیان مشترک ہے. علم حصول عقلی کو بھی کہتے ہیں اور علم یقین کو بھی کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ علم. اور یقینی چیز ہو، واقعی کوئی چیز ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. مثلا آپ سے کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا، اور واقعی انتقال ہو چکا ہے. آپ اس سے کہہ رہے ہیں مجھے اس کا علم ہے، مجھے اس کا. تو یہاں علم کس معنی میں؟ حصول عقلی کے معنی میں کہ یقین کے معنی میں؟ بالکل یقین کے معنی میں. واقعی انتقال ہو چکا، آپ کو معلوم ہے. اس نے آ کر کہا اس کا انتقال ہو گیا، آپ نے کہا مجھے اس کا علم ہے. یہ علم کس کے معنی میں؟ یہاں یقین کے معنی میں ہے. تو علم یہ الفاظ مشترکہ میں سے ہے. حصول عقلی کو بھی علم کہتے ہیں اور علم یقینی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. اور تعریفات میں الفاظ مشترکہ کا استعمال کرنا درست نہیں ہوتا. اور آپ نے یہاں پر معلومہ کس میں استعمال کیا ہے؟ فکر کی تعریف میں. امور معلومہ، ترتیب و امور معلومہ فکر کی تعریف میں استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ اور تعریف میں الفاظ مشترکہ کا استعمال کرنا درست نہیں ہوتا ہے. آپ نے استعمال کیا ہے تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ تعریفات میں امور الفاظ مشترکہ کا استعمال کرنا درست نہیں، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے. یہ قاعدہ آدھا سمجھتے ہیں آدھا سمجھتے ہی نہیں. یہ قاعدہ وہاں جاری ہوگا جہاں کوئی ایک معنی مراد لینے پر قرینہ موجود نہ ہو، تب الفاظ مشترکہ کا استعمال تعریفات میں درست نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تعریف کا مقصد ہوتا ہے اس کو دوسرے سے ممتاز کرنا، امتیاز پیدا کرنا. اگر الفاظ مشترکہ استعمال کیے جائیں گے تو تعریف ممتاز ہو پائے گی، انسان جان ہی نہیں پائے گا صحیح طریقے سے کہ یہ ہے کیا چیز. اس لیے جہاں پر قرینہ موجود نہ ہو کہ لفظ سے اس کا کون سا معنی مراد لیا جا رہا ہے، وہاں تو الفاظ مشترکہ کا استعمال درست نہیں ہوگا. لیکن جہاں قرینہ صاف صاف موجود ہو اور یہ بتا رہا ہو کہ یہاں اس کا یہی والا معنی مراد ہے، دوسرا معنی مراد ہی نہیں ہے، تو وہاں استعمال کرنا کیا ہے؟ درست ہے. اور یہاں پر علم پورے رسالہ شمسیہ میں جہاں بھی صاحب کتاب نے استعمال کیا ہے وہ حصول عقلی کے معنی میں استعمال کیا ہے، یقین کے معنی میں استعمال کیا ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں پر ہم نے علم کا استعمال کر دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ملا لو. لا یقال، اب یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ علم الفاظ مشترکہ سے ہے اور اس کا اطلاق جس طرح حصول عقلی پر ہوتا ہے اسی طرح اس اعتقاد پر بھی ہوتا ہے، اعتقاد جازم پر بھی ہوتا ہے جو واقع کے مطابق ہو اور ثابت ہو، یقین ہو. وہ ہوا اخص من الاول، اور یہ پہلے سے خاص ہے. یقین، یہی صحیح بات ہے، یقین پہلے سے خاص ہوگا کہ نہیں؟ حصول عقلی تو عام ہے، کسی بھی چیز کا علم جو ہو جائے، یقین تو خاص ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ پہلے سے خاص ہے. اور تعریفات کی شرائط میں سے ہے کہ الفاظ مشترکہ کے استعمال سے بچنا، التحرز.
لأننا نقول، ہم جواب دیں گے الالفاظ المشترکہ لا تستعمل فی التعریفات، الفاظ مشترکہ کا استعمال تعریفات میں نہیں کیا جائے گا الا مگر اذا قامت قرینہ تدل علی تعین المراد من معانیہا، جب کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو اس کے معنی میں سے کسی ایک معنی کو مراد لینے پر دلالت کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں الفاظ مشترکہ کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ وہاں ہونا قرینۃ، اور یہاں ایک قرینہ ہے جو اس بات پر دال ہے کیا علی ان المراد بالعلم المذکور فی التعریف الحصول العقلی، کہ یہاں تعریف میں علم مذکور سے مراد کیا ہے؟ حصول عقلی ہے۔ فإنه لم يفسره في هذا الكتاب الا يفسر، مجهول پڑھو، فإنه لم يفسره في هذا الكتاب الا کیونکہ اس پوری کتاب میں جہاں بھی علم کی تفسیر ہوئی ہے تو حصول عقلی ہی سے ہوئی ہے، الا بہی سے مراد حصول عقلی۔ جواب ہو گیا، بات پوری ہو گئی۔ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ الْجَهْلُ فِي الْمَطْلُوبِ حَيْثُ قَالَ لِلتَّعَدِّي إِلَى مَجْهُولٍ لِإِسْتِحَالَةِ اسْتِعْلَامِ الْمَعْلُومِ وَتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ۔ اچھا، ایک چیز اور بیان کر رہے ہیں کہ فکر کی تعریف میں پھر کیا کہا تھا انہوں نے؟ ترتیب و امور معلومۃ للتعدی الی مجہول، کس کا لفظ استعمال کیا تھا؟ مجہول کا، یعنی یہ کہا تھا کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا مطلوب مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلوب کو مجہول کیوں کہا گیا، مجہول ہونے کا کیوں اعتبار کیا گیا؟ یہ گویا کہ ایک اعتراض ہے چھوٹا سا۔ معترض یہ کر رہا ہے کہ جب وہ نظری ہے اور مطلوب ہے تو اس مطلوب کو آپ مجہول کیوں کہہ رہے ہیں؟ معلوم بھی کہہ سکتے تھے۔ تو اس کے جواب میں یوں کہتے ہیں کہ مطلوب کا مجہول ہونا ضروری ہے، کسی ایک جہت سے اگرچہ معلوم ہو لیکن کسی ایک جہت سے اس کا مجہول ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو چیز پہلے سے معلوم ہوگی اس کو حاصل کرنا تحصیل حاصل ہے۔ تحصیل جو چیز پہلے سے حاصل ہے اس کو حاصل کرنا یہ بیکار کی بات ہے کہ نہیں؟ بیکار کی بات ہے، اس لیے اس کا مجہول ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو حاصل کیا جا سکے، معلوم کیا جا سکے۔ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ الْجَهْلُ فِي الْمَطْلُوبِ، اور مطلوب میں جہل کا اعتبار کیا، یعنی اس کو مجہول کہا۔ حیث قال، فرمایا مصنف نے، للتعدی الی المجہول، امور معلومہ کو ترتیب دینا مجہول تک پہنچنے کے لیے۔ کیوں؟ لاستحالۃ استعلام المعلوم وتحصیل الحاصل، کیونکہ معلوم کو معلوم کرنا اور حاصل کو حاصل کرنا یہ محال بات ہے۔ کیوں؟ معلوم کو مزید معلوم کرنا اور حاصل کو حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ محال بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کا مجہول ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب وہ مجہول عام ہے، چاہے تصوری ہو یا تصدیقی ہو، دونوں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جو مجہول ہوگا، کیونکہ تصورات اور تصدیقات دونوں ہر ایک نظریے بھی ہے نا، تو جو نظری بھی ہو سکتا ہے مجہول، اور تصوری بھی ہو سکتا ہے اور تصدیقی بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر تصور نظری ہے مجہول، تصور نظری ہے تو اس کو تصورات بدیہیہ سے حاصل کیا جائے گا، اور تصدیق نظری ہے مجہول ہے تو اس کو کس سے حاصل کیا جائے گا؟ تصدیقات بدیہیہ سے، ضروریہ سے۔ کہتے ہیں وَهُوَ عَامٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَصَوُّرِيًا أَوْ تَصْدِيقِيًا، اور وہ عام ہے کہ وہ مجہول تصوری ہو یا تصدیقی۔ اما المجہول التصور، ہاں، اور رہا مجہول تصور تو اس کو امور تصدیق تصوریہ سے حاصل کیا جائے گا، اور رہا مجہول تصدیقی تو اس کا اکتساب امور تصدیقیہ سے کیا جائے گا۔ ایک چیز اور پڑھ لو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ وَمِن لطائف هذا التعریف انه مشتمل على العلل الاربع، سنو، علل اربع، کہیں علتوں کا بیان پڑھا اب تک؟ علت کی 4 قسمیں ہیں، علت فاعلی، علت مادی، علت غائی، علت سوری، اسی کو سوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ پڑھا ہے یہ کہیں؟ نہیں۔ مثال کے طور پر ہر چیز کے لیے جو کسی فاعل مختار سے صادر ہو، کوئی بھی چیز دنیا کی جو کسی فاعل مختار سے صادر ہو، اس کے لیے ان 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک تخت لے لیجئے آپ، کیا ہے؟ تخت۔ تخت بننے سے پہلے جب تخت کو کوئی بنائے گا تو اس کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علت مادی، جن چیزوں سے بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لہذا لکڑیاں یعنی پٹلے تخت کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ علت مادی۔ دوسرا مرحلہ آئے گا علت فاعلی، جو بنائے گا، بنانے والا یعنی بڑھئی، وہ کون ہوگا تخت کے لیے؟ علت فاعلی۔ تیسرا مرحلہ آئے گا علت سوری، بن کر تخت کی جو ایک شکل حاصل ہوگی، صورت حاصل ہوگی، تخت بننے کے بعد
جو ایک صورت حاصل ہو رہی ہے، ایک پہلے لکڑیاں تھیں بکھری ہوئی، اب مثلا یہی ڈیکس لے لو، یہ تیپائی لے لو، بن کر تیار ہو گئی، ایک صورت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ یہ کیا ہے؟ علت سوری. آخری ہے علت غائی. غرض و غایت پڑھے ہو نا. علت غائی مطلب کس کام کے لیے اس کو کیا گیا، مقصد کیا. تو مثال کے طور پر بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا یا استاذ کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا. تو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ کیا ہے؟ علت غائی. تو 4 علتیں ہوئیں: علت مادی، علت فاعلی، علت صوری اور علت غائی. کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے فکر کی یہاں پر، اس میں یہ چاروں علتیں ہیں. کیا تعریف ہے؟ ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول. امور معلومہ کو ترتیب دینا مجہول تک رسائی کے لیے. کہتے ہیں اس میں جو ایک لفظ ہے ترتیب، یہ علت سوری کی طرف اشارہ کرے گا. آپ جب امور معلومہ کو ترتیب دے دیں گے تو ایک حیت اور ایک شکل بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ جیسے لکڑیوں کو آپ نے ترتیب دے دیا، تخت بن کے ایک شکل بن گئی کہ نہیں؟ ایسے ہی بکھرے ہوئے امور کو، حیوان الگ بکھرا ہوا ہے، ناطق الگ بکھرا ہوا ہے، ان دونوں کو آپ نے ترتیب دیا، ایک حیت بنی کہ نہیں بنی؟ یہ کون سی علت ہو جائے گی؟ علت سوری. کون ہو جائے گی؟ علت سوری. اور جو آپ نے ترتیب دیا، اسی لفظ ترتیب سے علت فاعلی بھی معلوم ہوگی. جب آپ نے ترتیب دیا تو کوئی ترتیب دینے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں پر؟ ٹھیک ہے. جب ترتیب پائی جائے گی تو کوئی مرتب بھی پایا جائے گا. لہذا وہی لفظ ترتیب اشارتاً دلالت کر رہا ہے کس پر؟ علت فاعل پر، علت فاعلی پر، ترتیب دینے والے پر. یہ ہو گیا. ترتیب دیں گے کس میں؟ کس میں ترتیب دیں گے؟ امور معلومہ ہی کو تو ترتیب دیں گے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. تو امور معلومہ کیا بن جائیں گے؟ جیسے لکڑیوں میں ترتیب دیں گے تخت بنانے کے لیے پٹلوں میں، تو پٹلے کیا بن رہے تھے؟ علت مادی. یہاں امور معلومہ کیا بنیں گے؟ علت مادی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اسی میں ترتیب دیں گے نا آپ. اور تخت بن کر تیار ہوا تھا کس لیے؟ بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے، استاذ کے بیٹھنے کے لیے. اور آپ جو امور معلومہ کو ترتیب دے رہے ہیں کس لیے؟ مجہول تک پہنچنے کے لیے. تو مجہول تک پہنچنا یہ کون سی علت ہو جائے گی؟ علت غائی ہو جائے گی. چاروں علتیں ہو گئی کہ نہیں؟ اب ملا لو. ومن لطائف ھذا التعریف. اس تعریف کی لطافت یہ ہے یا ایک عجیب بات ہے کہ یہ چاروں علتوں پر مشتمل ہے. فالترتیب اشارۃ الی العلت السوریہ. تو ترتیب علت سوریہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. بالمطابقت، دلالت مطابقی ہے. ترتیب کی جو علت سوریہ کی طرف اشارہ ہے یہ کون سی ہے؟ دلالت مطابقی، یا واقعی ترتیب دینے کے بعد ایک حیت، ایک صورت بن جائے گی. فإن صورت الفکر ہی الحیۃ الاجتماعیۃ الحاصلہ للتصورات والتصدیقات کالحیۃ الحاصلہ لاجزاء السریر فی اجتماعیہا وترتیبہا. کیونکہ فکر کی صورت وہی حیت اجتماعیہ ہے جو تصورات اور تصدیقات کو حاصل ہوتی ہے. تصورات اور تصدیقات کو حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ تخت کے اجزاء کو مرتب کرنے سے اس کو ایک صورت اور ایک حیت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی امور معلومہ کو جب آپ ترتیب دے دیں گے تو ان کی بھی ایک صورت اور حیت بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ اچھا. وَتَرْتِيبُهَا إِلَى الْعِلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ بِالِالْتِزَامِ. اور یہی لفظ ترتیب علت فاعلی کی طرف التزاماً دلالت کر رہا ہے، اشارتاً کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ میں نے بتایا تھا ہر ترتیب کے لیے کسی مرتب کا ہونا ضروری ہے. اذ لا بد لكل ترتیب من مرتب. اس لیے کہ ہر ترتیب کے لیے کسی نہ کسی مرتب کا ہونا ضروری ہے. وهي القوة الفاعلہ. اور یہ کون سی ہے علت فاعلی؟ قوت فاعلہ. كالنجار للسرير. جیسا کہ بڑھئی کے لیے، تخت کے لیے بڑھئی، نجار کا معنی بڑھئی، جیسے کہ تخت کے لیے بڑھئی، یہ بھی کیا ہے؟ علت فاعل. وامور معلومہ اشارۃ الی العلت المادیہ. امور معلومہ سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ علت. کا قطع الخشب للسریر. جیسے کہ لکڑی کے ٹکڑے تخت کے لیے کیا ہے؟ علت مادی ہیں. وللتعدی الی مجہول اشارۃ الی العلت الغائیہ. اور ماتن کا قول للتعدی الی مجہول یہ علت غائی کی طرف اشارہ ہے. فإن الغرض من ذلك الترتیب ليس الا ان يتعزز ذہن الى مطلوب المجهول. کیونکہ اس ترتیب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ذہن مطلوب مجہول تک پہنچ جائے، جیسے کہ تخت کو بنانے کا مقصد بادشاہ کا بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بس اتنا رہے. میرے خیال سے ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں